between Pakistan, Afghanistan and Pakistan and beyond. یہ لفظ جو beyond ہے نا, this word covers everything. Now یہ basically میری رائے میں this was جسے کہتے ہیں نا preliminary agreement. اس کے بعد اب agreement ہوگا between Pakistan and Afghanistan on the details, اور دوسرا agreement ہوگا between Pakistan and India, اور پھر تیسرا agreement ہوگا between India and Afghanistan. یہ اس طرح ہوتا ہے. نہیں تو انڈیا یعنی انڈیا سے جو ساز و سامان ہے, جو ٹریڈ ہے, جو اشیاء ہیں وہ چلیں گی اور پاکستان کراس کرتے افغانستان جائیں گی. دیکھیں جی بالکل یہ ایونچولی یہی ہوگا. یہ پی 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 کی گورنمنٹ نے یہ میرا خیال ہے بنیادی فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے کوئی راستہ ڈھونڈنا ہے کہ انڈیا کو ٹرانزٹ ٹریڈ کا رائٹ دیا جائے. اچھا, اب ٹرانزٹ ٹریڈ ود انڈیا کے امپلیکیشنز بہت سیریس ہیں. اول تو یہ ہے اس سے سبورجن بڑھ جائے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ان کے ہزاروں ٹرکس جائیں گے واگا سے کابل تک اینڈ بیونڈ, اور اس میں وہ کس قسم کا سامان لاتے ہیں. تیسری چیز یہ اسمگلنگ بڑھ جائے گی. چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کی انڈسٹری بڑی بیڈلی افیکٹ ہوگی. نہیں ان کی حفاظت کون کرے گا؟ یعنی یہاں تو نیٹو کی سپلائی کراچی سے جو ہے وہ خیبر تک جا نہیں سکتی, اٹیکس ہو جاتے ہیں, تو انڈیا کراس کرے گا اگر پنجاب کو اور پھر داخل ہوگا سرحد میں اور پھر جائے گا, تو ان ٹرکوں کی حفاظت کون کرے گا یہاں پہ؟ ڈاکٹر صاحب وہ ایکسپیکٹ تو یہی کریں گے نا کہ پاکستان کی حکومت اس کی حفاظت کرے گی, یا پولیس اس کے ساتھ چلے گی, یا فوج اس کے ساتھ چلے گی. اگر دونوں ہی نہیں کر پائے تو پھر وہ ایک دن آپ سے کہیں گے کہ جی ہمارے جو ٹرکس ہیں اس کے ساتھ ہمارے فوجی جائیں گے. میرا مطلب ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں ہم نے زیادہ سوچا سمجھا نہیں ہے. اور دیکھیے اگر تو یہ صرف پاکستان اور افغانستان میں اگریمنٹ ہونا تھا تو یہ پھر امریکہ میں کرنے کی کیا ضرورت تھی اس کی؟ یہ تو ادھر اسلام آباد میں ہو سکتا تھا, یہاں کابل میں ہو سکتا تھا. اور کیا پاکستان نے افغانستان کی ٹریڈ کو تو روکا نہیں جہاں تک ویسٹ کی طرف جا رہی ہے. ایسٹ کی طرف ان کی چیزیں جاتی ہیں. افغانستان کی چیزیں فروٹ جاتا ہے, آپ کو پتا ہے نا, انڈیا فروٹ جاتا ہے پاکستان کے تھرو. مگر جو اس میں اصل چیز ہے جو کہ جسے کہتے ہیں پرائز جو ہم نے پیش کر دیا ہے ہندوستان کو, وہ یہی ہوگا ایونچولی سال کے بعد اگریمنٹ سائن ہو جائے گا کہ جی ہندوستان اب اپنی چیزیں جو ہیں وہ آگے بھیج سکتا ہے. اچھا ریاض فخر صاحب, کتنا اسٹیبل دیکھ رہے ہیں اس گورنمنٹ کو آپ؟ یہ امریکہ سے ظاہر ہے وزٹ کر کے, اور وہاں پہ انہوں نے بار بار کہا ہے کہ ڈیموکریسی کو ہم چاہتے ہیں رہیں, انہوں نے تعریف بھی کی ہے کچھ لوگوں. کتنا اسٹیبل دیکھ رہے ہیں اس پولیٹیکل سیٹ اپ کو آپ اس دورے کے بعد؟ میں نے پریزیڈنٹ اوباما کے کوئی ایسے سینٹنسز نہیں دیکھے جو کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دے اپلائی ٹو پریزیڈنٹ زرداری. انہوں نے ضرور یہ بات کہی ہے کہ ڈیموکریسی کو اسٹیبلائز کرنا چاہیے, یہ وغیرہ وغیرہ. مگر یہ دیکھیے امریکہ تو ہمیشہ اس قسم کی باتیں کری, تو کلیشیز ہیں ان کے لیے. وہ تو ان کا مین مقصد یہ ہے کہ ہمارا کام کون کرے گا, ہمارا کام کون کرے گا اور کون یہ کام صحیح کرے گا. اور وہ جو ان کا جو منترا ہے ڈو مور اینڈ ڈو بیٹر, اس کو یہ ڈیلیور کر پائیں گے یا نہیں کریں گے. تو میری رائے میں یہ ضرور اس وزٹ میں زرداری صاحب کی گورنمنٹ کی لانگیوٹی میں تھوڑی سی ان کو ایکسٹینشن ضرور مل گئی ہے جی. مگر وہ ان کو اسی نظر سے دیکھیں گے, اسیس کریں گے جو کہ انہوں نے اوریجنل بینچ مارکس اس حکومت کے لیے طے کیے ہوئے ہیں کہ آیا یہ از اٹ اسٹرانگ اور فریجائل, اور یہ ان کی کیپیسٹی بڑی ہے یا کم ہوئی ہے یا اور گر گئی ہے. یہ وہ تو اس لحاظ سے ان کو دیکھیں گے نا, اگلے 3-4 مہینے میں آپ کو پتہ چل جائے. ریاض فخر صاحب آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ان آپ سے بات ہوتی رہی کہ خواتین حضرات اسی دوران سوات سمیت صوبہ سرحد پختونخوا کے دیگر علاقوں میں فوجی آپریشن کا آغاز ہو گیا ہے. غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کوئی 5 لاکھ کوئی 10 لاکھ بیان کر رہا ہے, اور سرکار کہتی ہے کہ صرف 1 لاکھ سے کچھ زائد افراد, جس طرح مشرف صاحب لال مسجد میں صرف 93 انسانوں کے مارے جانے کی بات کرتے تھے, سرکار کے مطابق صرف 1 لاکھ ویلکم بیک خواتین حضرات. حال ہی میں سوات بنی سمیت دیگر علاقوں سے واپس لوٹتے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ٹیلی فون لائن پہ میرے ساتھ موجود ہیں. عمران السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام. عمران, آپ غالباً سوات بنیر ان علاقوں سے آئے ہیں جہاں سے بڑی تعداد میں لوگ ہجرت کر رہے ہیں. کیا صورتحال وہاں پہ کیا ہے؟ کیا معاہدہ ختم ہو گیا, آپریشن شروع ہو گیا, یا معاہدہ بھی ہے اپنی جگہ اور اس کے دوران صورتحال کیا ہے وہاں کی؟ ڈاکٹر صاحب بڑی خوفناک صورتحال ہے, تکلیف دہ صورتحال ہے, اور ہم سب پاکستانیوں کے لیے یہ جو ہو رہا ہے یہ ہم سب کے لیے بڑی شرمناک صورتحال ہے. وہاں نہیں مطلب آپریشن شروع ہو گیا ہے, معاہدہ ختم ہو گیا ہے, معاہدہ بھی ہے اور آپریشن بھی ہو رہا ہے.
دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اتنی زیادہ یہاں ڈس انفارمیشن اور ہر کسی جو آج کل جو آپ گورنمنٹ آفیشل اسٹیٹمنٹس پڑھتے ہیں، اس میں اتنا زیادہ ڈس انفارمیشن کیا جا رہا ہے کہ نہیں جی معاہدہ بھی ہے، وہ بھی ابھی چل رہا ہے، لیکن آپریشن بھی ہو رہا ہے۔ آپریشن اگر ہو رہا ہے تو معاہدہ کیسے ہو گیا؟ اور آپریشن ڈاکٹر صاحب، میں تو اصل جو آپ کے پروگرام پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی اپنی قوم، اپنے ملک کے اوپر ہیوی آرٹلری، ہیلی کاپٹر گن شپس، F-16، یعنی کوئی جدھر ادھر لوگ ٹریپ ہوئے ہیں، وہ شہری ہیں، وہ بچے ہیں، عورتیں ہیں، یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے ابھی تک میں تو اس کو کمپریہینڈ ہی نہیں کر رہا کہ کیسے ایک کوئی بھی حکومت یہ اجازت دے سکتی ہے کہ یہ اس طرح کا آپریشن کرنا، اور وہاں اچھا کر کس کے لیے رہے ہیں کہ جی وہاں عوام کو طالبان سے بچا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو بھی کہوں گا کہ جا کے ذرا ان لوگوں سے پوچھیں تو ان کو بڑا خوش ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ نے بچا لیا طالبان سے۔ وہ آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ طالبان کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن اپنی فوج کو اور برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم نے ان کو بچانا تھا تو خوش ہونا چاہیے، اور اس کی وجہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تاثر چلا گیا پاکستان میں، اور میں ان پشتونوں میں، وہاں سارے علاقے میں پھر کے جو آیا ہوں، تاثر یہ ہے کہ کی خاطر ہمارا خون کیا جا رہا ہے۔ یہ اتنا خوفناک تاثر ہے کہ اگر یہ ایسے پرسسٹ کرتا رہا تو ہمیں ضرورت نہیں اپنے دشمنوں کی، ہم خود ہی اپنے آخر میں توڑنے جا رہے ہیں۔ یہ بالکل یہی حالات تھے ایسٹ پاکستان کے، مجھے ابھی بھی یاد ہے۔ پہلے ہم نے بلڈ کیا پورا کہ یہ بنگالیوں کو مارو، تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے فوج کے علاوہ، ان کو ہم یہ سیدھا کر دیں گے، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ دہشت گرد ہے۔ ایک پورا ایک مومنٹم پہلے بنایا، پروپیگنڈا بلڈ اپ ہوا، اور پھر جو ہم نے وہاں کیا ہے، اپنا ملک کا بھی بیڑا غرق کیا۔ اور مجھے یاد ہے جب ملٹری آپریشن شروع ہوا تو مجھے کبھی نہیں بھولتا کہ ذوالفقار علی بھٹو واپس آئے ڈھاکہ سے اور لینڈ کیے پاکستان، اور انہوں نے کہا جب آپریشن شروع ہوا، انہوں نے کہا ڈیموکریٹک پارلیمنٹ نے انڈورس کیا۔ اب وہی زرداری صاحب یہاں واشنگٹن آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ملٹری ایکشن بڑا اچھا ہے، پہلے کہہ رہے تھے کہ ڈیل بڑی اچھی ہے۔ تو یہ میسج دے رہے ہیں یہ کنفیوژن کا اور کمزوری کا، امیج زرداری صاحب کے لیے ٹھیک نہیں جا رہا۔ لیکن امریکہ مطمئن ہو گیا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپریشن شروع ہو گیا ہے، اور ایک جمہوری حکومت بھی ہے اور وہ انڈورس بھی کر رہی ہے اس آپریشن کو، امریکہ مطمئن ہے؟ دیکھیں امریکہ کے ٹرپل ٹریک اپروچ ہے ٹورڈز پاکستان۔ ایک تو ملٹری ٹریک ہے، دوسرا ڈیولپمنٹ ٹریک ہے، 5 سالوں میں انہوں نے $7.5 بلین دینے ہیں، تیسرا ہے ڈیموکریٹک ٹریک۔ اس ٹریک کو انہوں نے چانس دیا ہے، کارزائی صاحب کو بھی بلایا ہے اور زرداری صاحب کو بلایا ہے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ نیشنل ول کو ایکسپریس نہیں کر رہے، ان کی نیشنل سٹینڈنگ نہیں ہے اور کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ تو ایک ٹریک کو تو ہینڈل کر رہے ہیں، لیکن اصل جو ٹریک ہے میرا خیال ہے وہ ملٹری ٹریک ہے اور ڈیولپمنٹ ٹریک ہے، جس کا موجودہ حکومت کے ساتھ اتنا کوئی لمبا رشتہ نہیں ہوگا۔ اچھا، یعنی یہ آپ کہہ رہے ہیں لمبا رشتہ نہیں ہوگا، یہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ میں نے دیکھا کہ اپروچ تھوڑی سی چینج ہوئی ہے اوباما کے آنے کے ساتھ۔ پہلے جو بش کی اپروچ تھی مشرف صاحب کے ساتھ تھی بڑی پرسنلائزڈ، تو یہاں میں نے پرسنلائز اپروچ نہیں دیکھی، اتنا ذکر بھی نہیں ہوتا، اتنی تعریف بھی نہیں ہوتی زرداری صاحب کی، حکومت کی بھی نہیں ہوتی، لیکن پاکستانی عوام کی تعریف ہوتی ہے، پاکستانی انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے، اور یو ایس پاکستان تعلقات کو بہت آگے لا کے آگے لانگ ٹرم میں دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن ہولبروک تو بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، ہیلری کلنٹن کہہ رہی ہے میں بہت متاثر ہوئی ہوں بلاول بھٹو سے، اور ہولبروک کہہ رہے ہیں کہ میں زرداری صاحب سے اور حسین حقانی صاحب سے بہت متاثر ہوں ذاتی۔ یہ اتنی اہم بات نہیں، یہ تو ایک ڈپلومیٹک لینگویج استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے کارٹر نے کہا تھا سپٹمبر 78 کو کہ جی میں شاہ ایران کو بہت بڑا لیڈر مانتا ہوں، یہ آئی لینڈ آف اسٹیبلٹی ہے، اور 3 مہینے کے بعد شاہ ایران کی چھٹی ہو گئی تھی، اس کو تو 6 گز زمین بھی نہیں ملی اپنے یہاں دفنانے کے لیے۔ یہ بتائیں کہ یہ جو اچانک وہاں سے مکس میسج، مکس سگنلز آنے شروع ہیں، مینا نواز شریف سے بات ہو رہی ہے، کوئی یہ اخبار لکھ رہا ہے، کوئی زرداری صاحب پہ کرٹیسائز کر رہا ہے، کوئی ملٹری کا کہہ رہا ہے کہ ملٹری ٹیک اوور ہو سکتا ہے پاکستان میں۔ کنفیوز ہے واشنگٹن اس وقت، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فیصلہ ہو چکا ہے وہاں پہ اور اب صرف انہوں نے وقت دیکھنا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اشارہ کرنا ہے وہاں سے؟ میں نہیں سمجھتا کہ امریکن کنفیوز ہیں اباؤٹ دیئر پاکستان اسٹریٹجی۔ وہ سمجھتے ہیں جیسے اوباما نے کہا تھا کہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے، جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن، وہ امریکن وائٹل انٹرسٹ، گلوبل انٹرسٹ